رمضان میں اس مسجد میں مصلی ہوتا ہے، لاکھوں جنات موجود ہوتے ہیں۔ قارئین، میں ان کی بات سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ چند سال پہلے میں رمضان میں ختم قرآن کی دعا کے لیے گیا تھا۔ ختم قرآن 23 کی رات کو ہوا تو مجھے بونے جنات نے بلوایا تھا اور میں ان کی دعا کے لیے کیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت نیک جنات، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے۔ ان میں جو حافظ تھے ان کا نام شمس تھا، ترکی طرز پر قرآن پڑھتے تھے۔ دراصل وہ ترکی کے ایک بہت بڑے جامع میں پڑھتے رہے ہیں، وہیں اسی طرز پر قرآن پڑھا اور اسی طرز پر قرآن کو سیکھا اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ میں ان کی آخری صوتیں سن رہا تھا۔ چونکہ میں اپنی تراویح پڑھ کے گیا تھا اس لیے میں ان کی تراویح میں شامل ہو گیا۔ ختم قرآن کے بعد میں نے مختصر سی تقریباً آدھ پونا گھنٹہ کی تقریر کی۔ اس مختصر سی تقریر میں جن معارف کو میں نے کھولا، ان میں ایک چیز خاص طور پر یہ تھی کہ اللہ پاک نے زندگی ایک دی ہے، پھر نہیں ملے گی۔ جوانی ایک دی ہے، پھر نہیں ملے گی۔ سانس گنے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں قرآن کی محبت کے ساتھ گزار دو۔ ہر وہ شخص جو قرآن کی محبت اور قرآن سے الفت رکھے گا، اللہ اسے خیر و عافیت سے نوازے گا۔ بہرحال میں نے قرآن کے کمالات کے بارے میں ان سے گفتگو کی۔ وہ سب یہ بات سن کر حیران رہ گئے کہ جب میں نے ایک بات کہی کہ جب انسان اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، جب یہ آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے، اور صالح فرشتے اس بندے پر رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے مسلسل قسم اٹھائی ہے۔ میں نے ان جنات کو بتایا کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہو، وہ آیات تکلیف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، گھریلو الجھنوں کو حل کرنے کے لیے اگر پڑھی جائیں تو وہ قسم والی آیات بہت کارگر اور بہت مفید ہیں۔ طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ۔ جب میں نے یہ آیات بتائیں تو ایک جن نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ بہت دیر بعد اس کو ہوش آیا۔ اس دوران میں نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میرے قدموں میں گر گیا اور لوٹنے پوٹنے لگا۔ میں نے ان کو تبکی دی اور اس کے بعد وہ میرے ہاتھ چومنے لگا اور زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری ایک مشکل حل کر دی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں احرام مصر میں صحرا گردی کر رہا تھا، وہاں میں نے غیب سے ایک قبر سے آواز سنی تھی کہ وہ آیات جن میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، وہ آیات حل المشکلات کے لیے آخری اور پر تاثیر ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اس بات کا متلاشی رہا کہ مجھے اس کا وجود اور ثبوت کیسے ملے گا، تو آج مجھے آپ سے یہ بات ملی۔ یہ بات سنے ہوئے مجھے 87 سال ہو گئے ہیں۔ 87 سال کے بعد علامہ صاحب، میں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے اور میں حیران ہوں کہ واقعی یہ بات بہت عجیب ہے۔ پھر وہ جن کہنے لگا، میں نے وہ آیات جس میں اللہ نے قسم اٹھائی ہو وہ قرآن پاک سے اکٹھی کی، اور اکٹھی کرنے کے بعد ان کو طاق عدد میں صبح شام پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ میرے اتنے مسئلے حل ہوئے کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو صبح سے شام اور پھر شام سے صبح اور صبح سے پھر شام، دنوں کے دن گزر جائیں۔ یہ واقعات میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر اس جن نے کہا کہ میں بہت عرصہ مصر کے ایک دور افتادہ دیہات میں انسانی شکل میں پیر اور عامل بن کے مخلوق کی خدمت کرتا رہا۔ میں کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا، بس جو بھی آتا ان آیات کو دم کر کے انہیں دے دیتا، اور مخلوق خدا کو فیض اور نفع پہنچتا، اور مخلوق خدا کو اتنا فیض اور نفع پہنچا کہ لوگ دور دور سے میرے پاس آنے لگے، حتیٰ کہ ہجوم اور مصروفیت سے میں اکتا گیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے واپس اپنے وطن کی راہ لی اور واپس آ گیا۔ مجھے آج ان باتوں سے وہ سارا تجربہ، وہ سارا مشاہدہ، وہ سارا ثبوت یاد آ گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو اس جن نے اپنے مشاہدات بھی بتا دیے اور میری بات کی تصدیق بھی کر دی۔
ایک بونے جن نے ایک بات بتائی، کہنے لگے کہ جب سے آپ نے موتی مسجد کا بتایا تو کراچی سے 2 بوڑھے میاں بیوی یہاں آئے۔ ان کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ تھا اور وہ بہت پریشان تھے۔ بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے تھے، کسی بھی طرح رشتہ نہیں ہوتا تھا اور زندگی کے دن رات یوں ہی مایوسی میں گزر رہے تھے۔ ہر صبح ایک نئی امید اور ہر شام حسرت و یاس میں چلی جاتی۔ وہ پریشان تھے کہ آخر کیا ہوگا۔ ابکری میں آپ کا مضمون پڑھ کر وہ آئے تو روتے روتے موتی مسجد میں ان کی ہچکی بندھ گئی۔ ہمیں ان کے مسائل کی چونکہ خبر ہو گئی، اس لیے ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہ ٹرین سے چونکہ کراچی پہنچے، ہم ان سے پہلے کراچی پہنچ گئے اور ان کے گھر پہنچ کر ان کے گھر کے ایک کونے کے اندر کچھ ایسے تعویذ دبے ہوئے تھے جن کا تعلق رشتے کی بندش سے تھا۔ ہم نے ان کو نکالا اور جا کر سمندر میں ڈال دیا۔ جب سمندر میں ڈالا تو ان کی وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو جب وہ گھر پہنچے تو رشتے والے ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ 3 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کی شادی ہو گئی، ایک کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور تیسری کے لیے رشتے آ رہے ہیں۔ میں نے ان جنات کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرا مضمون پڑھنے والے قارئین کی مدد کی۔ وہ بونے جنات کہنے لگے، ہمیں تو موتی مسجد سے عشق ہے، ہمیں موتی مسجد محبت اور پیار ہے۔ ہم تو ہر آنے والے کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں اور ہر آنے والے ہمارا دوست اور ہمارا مخلص ساتھی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آئے جن کے پاس وسائل کم تھے، مسائل زیادہ تھے۔ ہم نے ان کے گھر جا کر مدد کی۔ بعض لوگوں کے شیاطین جنات سے ہم نے خود لڑائی کی اور ان جنات کو ختم کیا۔ بعض لوگوں کے جادو ختم کیے اور بعض لوگوں کی آپس میں صلح کرائی۔ نفرتیں اور دل کے کینے ختم کیے۔ ان کے دل کی دنیا آباد ہوئی۔ بعض لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہو کر آئے۔ ان کے ساتھ ہم خود گئے اور اولاد کو نافرمان بنانے کے لیے جو خبیث جناتی چیزیں مسلط تھیں، وہ جو انہیں ہر وقت منفی سوچ دیتی تھیں، انہیں مثبت طریقوں اور نیکی کی راستوں سے ہٹاتی تھیں، ان سے ہم نے جنگ کی اور انہیں دور کیا، اور ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو ہم نے اپنی روحانی نظر سے پاک کیا اور ان کے اوپر روحانی دم کیے اور واپس آ گئے۔ میں حیرت سے ان نیک جنات کی کارگزاری سن رہا تھا اور مجھے اچھا لگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مخلوق خدا کو موتی مسجد تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ ایک جن نے بتایا، یعنی بونے جن نے، کہ ایک جوڑا ہمارے پاس موتی مسجد میں آیا۔ میں نے انہیں ٹوکا کہ ہمارے پاس سے کیا مراد ہے، تو کہنے لگا کہ ابھی تو ہم نے آپ سے کہا ہے کہ موتی مسجد میں آنے والا ہر شخص ہمارا مہمان ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک جوڑا آیا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہیں شک تھا کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، حالانکہ ان پر جادو نہیں تھا اور نہ ہی ان کے اوپر جنات کا اثر تھا۔ دراصل ان کے پیچھے ایک بد دعا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ بد دعا یہ تھی کہ ان کے دادا نے ایک فقیر کو ستایا تھا اور اس کی توہین کی تھی، اور ان کے گھر کے اندر ایک خاتون کام کرتی تھی۔ اس خاتون کو انہوں نے بری طرح جھڑکا تھا اور بہت زیادہ سزا دی تھی، جبکہ ان کی غلطی بہت تھوڑی تھی۔ اس کے دل میں دکھی آہ نکلی اور آہ یہ نکلی کہ تیری نسلیں کبھی آباد نہ رہیں۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ ان کی اولاد یا تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تھی یا پھر ان کی اولاد ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو ہم نے ان کی بد دعا کا ازالہ یہ کیا کہ ان کے مال میں سے بہت سا حصہ صدقہ کیا، اور وہ صدقہ اس خاتون کو جو کہ بہت عرصہ پہلے فوت ہو گئی تھی اور جس کی بد دعا لگی تھی، اس کی روح کو پہنچایا۔ مزید قرآن پاک سے مخصوص آیات ہم نے ان پر دام کی، اور جب وہ گھر پہنچے تو ہفتے بعد ہی اس خاتون کو امید ہو گئی، اور اب وہ خاتون امید سے ہے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی اور مسرت بھی، حتیٰ کہ خوشی اور مسرت سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بونے جنات بہت سارے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کوئی اور بات سنائیں کہ مجھے آپ کی باتوں سے دلی سکون مل رہا ہے کہ مخلوق خدا کی مشکلیں ٹلیں۔ کہنے لگی یہاں کچھ لوگ جائے نماز جھاڑو اور کچھ چیزیں چھوڑ کر گئے، پھر کچھ لوگوں نے انہیں اٹھا کر بیچنا شروع کر دیا۔ جس نے بھی یہ کام کیا، یعنی چیزیں بیچی، ہم نے انہیں سزا دی۔ کسی کے بیٹے کو نقصان پہنچایا، کسی کے گھر کو نقصان پہنچایا،
کسی کا حادثہ کرایا، کسی کی ہڈی توڑوا دی اور کسی کے گھر کے اندر لڑائی کروا دی، کسی کو مالی کسی کو جانی بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ یہ کام وہ تھا جو کہ مسجد کا تھا، اور یہ ہماری محبوب مسجد ہے۔ ہماری مسجد سے کوئی چیز چوری کرے تو ہم اسے پرسکون نہیں دیکھ سکتے، وہ یقیناً پریشان ہوگا، اور اسے پریشان ہونا بھی چاہیے۔ ہم نے جی بھر کر انہیں پریشان کیا۔ یہاں جو عبادت کرنے آئے اور خلوص سے آئے، ہم نے جی بھر کر ان کے لیے دعائیں کی، کچھ کی مدد کی، ورنہ سب کو دعائیں کے ساتھ بھیجا، اور سب کو ہم نے روحانی دم کیا۔ ہر آنے والا شخص یہاں سے خالی نہیں گیا۔ ہاں، وہ شخص جس کے اندر یقین نہیں وہ ضرور خالی جائے گا، کیونکہ ہر شخص یہاں یقین کی خیرات پاتا ہے۔ اللہ بھی یقین والوں کے ساتھ ہے، بھی یقین کے ساتھ تو خود رب بھی نہیں ہے۔ ہم نے یقین کی دنیا میں ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ جنات بتا رہے تھے کہ بعض لوگ موتی مسجد میں ایسے آئے جو 3 دن یہاں ٹھہرے، صبح آتے تھے، شام کو چلے جاتے تھے، پھر اگلی صبح آتے تھے۔ بعض ایسے ہیں جو 7 دن ٹھہرے، بعض ایسے جو 2 3 ہفتے ٹھہرے، اور یہاں مسلسل عبادت، اعمال اور نوافل جو آپ نے بتائے تھے کرتے رہتے تھے، اور وہ پا کر گئے۔ بعض لوگ چونکہ جلدی میں ہوتے ہیں اور تسلی سے عبادت نہیں کرتے، اس لیے انہیں مراد نہیں ملتی۔ جو تسلی سے وہ نفل پڑھے اور بار بار یہ عمل کرے، وہ جلدی یا دیر سے، دراصل دیر اسی لیے ہوتی ہے ان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں اس لیے ہوتی ہیں، یا ان کے اوپر جادو سخت ہوتا ہے، بندشیں سخت ہوتی ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی بد دعا تعاقب کر رہی ہوتی ہے، اس لیے دیر لگتی ہے۔ جو عمل کو متواتر کرتا رہتا ہے اور جو عمل میں تواتر کرے، اسے دیر نہیں لگتی، پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ مصیبتیں دور کرا کے بہت خوشگوار ہلکا پھلکا موتی مسجد سے نکلتا ہے۔ میں نے ایک بونے جین سے پوچھا، یا کہاروں کے کوئی تجربات آپ کے مشاہدے میں آئے ہوں؟ کہنے لگے، جب سے آپ نے یا کہاروں کو بتایا ہے، اور وہ لوگ جو ابکری پڑھتے ہیں، وہ یا کہاروں پڑھتے ہوئے جب بھی شاہی قلعے میں آتے ہیں تو اس شاہی قلعے کے شاہی محلے یعنی ہیرا منڈی کے جس کونے کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، اس کونے کے وہ جنات جو بیت الخلاء کی طرف رہتے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں، اور ان کے کئی جنات مر گئے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگ گئی ہے۔ وہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ آپ علامہ صاحب کو روکیں کہ علامہ صاحب لوگوں کو یا کہارو نہ پڑھنے دیں۔ ہم علامہ صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان کے گرد مضبوط روحانی قلعہ ہے، ان کی نسلوں کی بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کی نسلوں کے گرد بھی روحانی قلعہ ہے۔ لیکن ہمارے تو گھر اجڑ گئے، برباد ہو گئے۔ تو وہ بونا جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ کہنے لگا کہ شرارت تو ہمارے خمیر میں ہے، ہم کیسے تنگ کرنا چھوڑ دیں؟ میں نے ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ کہا ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں نے ان میں سے کئی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور شاہی محلے کے کئی ہندو اور عیسائی جنات مسلمان ہو گئے۔ بہت سوں پر محنت جاری ہے۔ واقعی یا کہارو کا پڑھنا جہاں انسان کے لیے تقویٰ تربیت کا ذریعہ بنتا ہے، وہاں جنات کے لیے بھی ہدایت اور خیر کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جنات بھی اس کو مانتے ہیں، جنات بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر نشست کا تذکرہ تھا جو میں نے جنات کے ساتھ کی۔ ایک اور بات بتانا میں بھول گیا، وہ یہ کہ شاہی قلعہ کے ارد گرد کچھ ایسے راز اور بھی ہیں جو کبھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان رازوں کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے۔ جس جگہ شاہی قلعہ بنا ہے، یہاں پہلے اونچے اونچے ٹیلے ہوتے تھے، اور ویسے بھی پرانا شہر تمام ان پرانے ٹیلوں پر بنا ہوا تھا۔ انوکھی بات یہ ہے کہ ان ٹیلوں کے نیچے صدیوں اور ہزاروں سال پہلے بہت پرانا شہر آباد تھا۔ قدرت خدا کی وہ شہر ختم ہو گیا، پھر اللہ کا نظام کہ اللہ نے اپنی طاقت قوت سے مٹی کو حکم دیا، اور پھر یہاں بہت بڑے بڑے ٹیلے بن گئے۔ ان ٹیلوں کے نیچے یعنی شاہی قلعہ کے نیچے اور پورے پرانے لاہور شہر کے نیچے ایک بہت بڑا اور بہت پرانا شہر ہے، جس کی اپنی ایک مخصوص تہذیب اور تمدن اور جس کے اندر اپنا ایک مخصوص نظام ہے، اور وہاں بھی ایک مخلوق آباد ہے جو انسان نہیں،
اور جنات بھی نہیں، وہ اور مخلوق ہے جو صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں یعنی علامہ لاہوتی بھی اس کائنات کے رازوں کو تھوڑا سا پا سکا ہوں، زیادہ نہیں پا سکا، اور زیادہ پانے کی کوشش کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں کا نظام صرف اور صرف اللہ کے امر کے ساتھ چلتا ہے۔ جس طرح آسمانوں کے اوپر مخلوق ہے، زمین کے اوپر مخلوق ہے، زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے، زمین کے نیچے بھی کائنات ہے، اور وہ اللہ کے امر میں ہے۔ اللہ جس طرح چاہ رہا اس طرح ہو رہا۔ اللہ نے اپنا نظام اپنے چند بندوں کے لیے کھولا ہے۔ ہر بندہ اس نظام کو پہنچ نہیں سکتا۔ اگر ہر بندہ اس نظام کو پہنچ جائے تو کائنات کا راز راز نہ رہے، کیونکہ یہ راز اب سب کے بس کا کام نہیں۔ ویسے بھی روح کی دنیا، پر اسرار دنیا، لاہوتی دنیا، ملکوتی دنیا، جبروتی دنیا، ناسوتی دنیا اور ارواح کی دنیا، یہ کائنات کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس دنیا کو پہنچنے کے لیے ایک لمبی منزل ہے۔ ایک عظیم شخص کا ہاتھ ہونا، پھر اس کی مسلسل اتباع ہونا، پھر اس کے ساتھ مسلسل رابطہ ہونا۔ اس کے بغیر ایسا ممکن نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے اللہ والوں کی اور نیک جنات کی مسلسل صحبت اٹھائی ہے۔ اب بھی ان نیک جنات جو کہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں، اور اب بھی وہ نیک جنات مسلسل مجھے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، قدم قدم پر میری رہبری کرتے ہیں، اور قدم قدم پر مجھ سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اور قدم قدم پر میرے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا تعلق جتاتے ہیں۔ میں بعض اوقات ان لوگوں کو مشکور ہوتا ہوں کہ وہ نیک جنات مجھے اپنے شاہی اڑن جہازوں میں لے کر چلتے ہیں، جو کہ گرد نما پرندے کی طرز پر بڑے بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مجھے اپنے ساتھیوں میں بلاتے ہیں، قرآن کی محفلوں میں بلاتے ہیں، نکاحوں میں بلاتے ہیں، ولیموں میں بلاتے ہیں۔ زندگی میری انہی کے ساتھ مسلسل گزر رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے کن کن رازوں سے پردہ اٹھاؤں؟ بہرحال کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار کر دیتا ہوں، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار نہیں کر سکتا۔ جتنا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت کچھ نہیں بتا سکتا، اور بتانا بھی نہیں چاہیے کہ میرے پڑھنے والے یہی برداشت نہیں کر سکتے، اور بعض اس کو ڈھکوسلا، دھوکہ اور فریب کہتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے جو اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے، جو اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے، اور جو اس سے فیض پاتی ہے۔ کتنے لاکھوں ایسے ہیں جن کی مشکلات ٹلیں، کتنے لاکھوں ایسے ہیں جن کی پریشانیاں دور ہوئیں، کتنے ایسے ہیں کہ میرے کالم کو پڑھ کر ان کے گھر شاد و آباد ہوئے، ان کی ویرانیاں دور ہوئیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹیں اور شادمانیاں آئیں، ان کی زندگی کی پریشانیاں دور ہوئیں، ان کے مسائل حل ہوئے۔ میں خوش ہوتا ہوں، میں مطمئن ہوتا ہوں، مجھے دل کے اندر سکون ملتا ہے کہ میری وجہ سے لوگ خوشیاں پا رہے ہیں، دکھ دور ہو رہے ہیں، غم دور ہو رہے ہیں، مسائل حل ہو رہے ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں، اور یہی میرے دل کی آواز ہے۔